سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ امام اعظم کا ایک پڑوسی تھا، وہ بربت بجاتا تھا۔ بربت سمجھتے ہیں؟ بربت ایک آلہ آتا ہے بجانے کا، اور اس کی آواز بڑی اچھی تھی، وہ گانا بھی گاتا تھا اور وہ شراب بھی پیتا تھا، اور اس کی نیت اس پہ یہ تھی کہ وہ امام اعظم کو ستائے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب تک کوئی ستاتا نہیں اس وقت تک اللہ کا کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی کے لیے ضروری ہے کوئی نہ کوئی ستانے والا ہو اور وہ ولی اس پہ صبر کرے، تبھی ولایت ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی۔ بلکہ خود داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس پہ ایک فرعون مسلط کر دیتا ہے، وہ ستاتا رہتا ہے، یہ صبر کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو ولی بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس پہ ایک فرعون مسلط ہو وہ ولی بنتا ہے، جس پہ درجنوں مسلط ہو، ادھر بیٹھے تو برائی، ادھر بیٹھے تو برائی، ادھر تو پھر ان کو مرتبے کتنے ملتے ہیں۔ لیکن صبر کا جگر چاہیے، صبر کا جگر چاہیے۔ جس کو جتنا زیادہ ستایا جائے گا اس کو اتنے بڑے مرتبے ملیں گے، بشرط ہے کہ وہ صبر کرے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اس کی ستانے پہ صبر کرتے تھے۔ گانے کی آواز آتی تھی، اچھا یہ عبادت کرتے، ہمارے امام کبھی 300 رکعت، کبھی 700 رکعت، کبھی 1000 رکعت تک پڑھتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ کبھی 2 رکعت ہی میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا، کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم ہوتا تھا، کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزرتی تھی، کبھی صرف روتے ہوئے رات گزر جاتی تھی، بس رات عبادت میں گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن مسلمانوں کو پھر عطا کرے کہ ہم پوری رات کی توفیق ملے تو کیا کہنے، لیکن نہیں پوری رات تو کم سے کم تھوڑی رات 2 رکعت ہی تو صحیح نفل پڑھ کے کچھ رو لیں۔ یاد رکھنا جس دن مسلمان راتوں کو اللہ کے خوف سے رونے لگے گا اس دن مسلمان دنیا کی محبت میں کبھی نہیں روئے گا۔ اللہ دن کو وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹتے سمیٹتے مسلمان تھک جائیں گے۔ کب؟ جب راتوں کو اللہ کے لیے رونا شروع کریں گے۔ جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کے لیے روتے تھے اللہ نے وہ خوشیاں عطا کی تھی کہ وہ خوشیاں کسی کو نصیب نہ تھی۔ جب سے مسلمانوں نے راتیں زنا کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، حرام کاریوں پر، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزارنا شروع کیا راتوں کو، تب سے مسلمان غمگین ہو گیا، مصیبت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، تکلیفوں کا شکار ہو گیا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم راتوں کو کم سے کم 10 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں، 5 منٹ ہی صحیح اللہ کے لیے نکال لیا کریں۔ اللہ کے لیے رو کر جتنا سکون ملتا ہے کسی عمل میں اتنا سکون نہیں ملتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ عبادت کرتے تھے اور ادھر سے گانے کی آواز آتی تھی، ڈھول پیٹنے کی آواز آتی تھی، بربت بجانے کی آواز آتی تھی، میوزک بجانے کی آواز آتی تھی۔ امام صاحب کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اس کا مقصد تھا ستانا، اس کا مقصد تھا پریشان کرنا۔ یہاں کا حال تو اتنا ہے کہ اگر کبھی کوئی عبادت بھی نہیں کرتے لوگ، اگر کہیں سے کوئی آواز آ جائے تو اتنے متقی ہو جاتے ہیں کہ پورے محلے میں ہنگامہ کرتا ہے، دیکھو یہ آواز آ رہی ہے، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ، یہ حالت ہے۔ لیکن امام صاحب کا صبر دیکھیں، کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن حکومت کے کارندوں کو پتہ چلا کہ یہ رات بھر شراب پیتا ہے، گانے گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، میوزک بجاتا ہے۔ امام صاحب کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ امام صاحب کا احترام سب کرتے تھے، امام اعظم تھے، وہ بہت احترام تھا، بڑی عزت تھی ان کی۔ تو پولیس والے اٹھا کے اس کو لے کر چلے گئے، لے کے گئے تو اس رات آواز نہیں آئی۔ آپ نے شاگردوں سے پوچھا کہ وہ جو پڑوس سے گانے کی آواز آتی تھی، میوزک کی آواز آتی تھی، آج وہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ تو چونکہ شاگرد تو شاگرد تھے، دیکھو جو جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس کی سوچ اتنی اعلیٰ ہوتی۔ ہماری سوچ گھٹیا ہو گئی ہے کیونکہ دل گھٹیا ہو گئے۔ انسان کا قد بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، انسان اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے۔ ہاں مکے کے کافر حضور کو گالیاں دیتے ہیں، حضور ان کو دعا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ لوگوں کی سوچ اعلیٰ ہے، اعلیٰ لوگوں کی فکر اعلیٰ ہے۔ جسم کا موٹا پن اور لمبا پن انسان کو بلند نہیں کرتا، جسموں کی سوچ و فکر انسان کو بلند کرتی ہے۔ قد تو لوگوں کے برابر ہوتے کم و بیش۔ امام صاحب نے جب کہا کہ آج اس کے آواز نہیں آتی تو شاگردوں نے کہا حضرت
وہ جو گانے گاتا تھا، شراب پیتا تھا، ڈھول پیٹتا تھا، اس لیے پولیس اس کو اٹھا لے گئی ہے۔ امام اعظم نے مصلی لپیٹ دیا، خوش نہیں ہوئے، مصلی لپیٹ دیا، فرمایا چلو اس کو چھڑا کر کے لائیں گے۔ میری اور آپ جیسا ہوتا تو کہتا دیکھا میری دشمنی کا صلہ کیا ملا، یہی نا، لیکن وار امام اعظم ابو حنیفہ مصلی لپیٹ دیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں نفل پڑھنے سے افضل ہے کہ پڑوسی کی مصیبت میں کام آیا جائے۔ وہ پڑوسی معتقد نہیں تھا، پڑوسی عقیدت مند نہیں تھا، دشمن تھا، دشمنی کرتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ امام نے مصلی سمیٹا، اتنی رات کو گئے اور سپاہ سے جو داروگا تھا جیل کا، کہا اس کو میرے پڑوسی کو، وہ اس نے تو دیکھا آدھی رات کو امام اعظم کو، کہا آپ یہاں؟ فرمایا کام آ گیا ہے۔ کہا کیا کام آیا ہے؟ آپ کو کام ہم لوگوں سے؟ کہا میرا پڑوسی تم لوگ اٹھا کر لے آئے۔ کہا حضرت وہ آپ کی محبت ہی میں اٹھا کر لائے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ گانے گاتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، آواز سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے آپ کی عبادت میں۔ کہا تکلیف مجھے پہنچاتا ہے، اس کو اگر مجھ سے محبت ہے تو چھوڑ دو، میں ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں، بادشاہ سے کہہ دینا صبح کہ میں چھڑا لے گیا ہوں، نکالو اس کو۔ یہ ساری باتیں بس سن رہا تھا۔ امام نے اس کو لیا، کہا چلو، اب وہ تو مفت میں چھوٹ گیا، اصلیت اصلیت ہوتی ہے، نیکی نیکی ہوتی ہے۔ اس نے کہا امام میں نے اتنا ستایا، آج میں جیل میں آیا تو آپ مجھے بچانے آ گئے۔ امام نے فرمایا کہ جو تم نے کیا وہ تمہارا اپنا فعل تھا، جو میں نے کیا یہ میرا اپنا فعل ہے۔ میرے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، سو میں نے اچھا سلوک کیا۔ اس نے قدم پکڑ کر کہے امام گواہ رہنا، آج کے بعد نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگاؤں گا، نہ کبھی میوزک کو ہاتھ لگاؤں گا، اور آج کے بعد توبہ کر کے میں بھی نیک بننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا انداز۔ اللہ توفیق دے۔